ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام فضلاء کرام، مختلف علاقوں سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور پرسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج شام تک چلے گا۔ میں ایک لمبے سفر سے رات میں 2-2:30 بجے واپس ہوا اور پھر سفر میں جانا ہے۔ چونکہ اس میں شرکت پہلے سے طے تھی اور کسی وجہ سے کل مغرب میں نہیں رہ سکا، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تکلف کے اپنے اہل علم کی برادری کے درمیان میں جو موضوع کی طرف مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اشارہ فرمایا ہے، مختصر مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ انسانی فطرت میں یکسانیت نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ یکسانیت کا نہ ہونا اختلاف کا سبب ہے، اور یہ اختلاف اپنی ذات میں عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں اختلاف و السنہ و الوان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رگوں کا الگ الگ ہونا، زبانوں کا الگ الگ ہونا۔ آپ دنیا میں کسی چیز کو دیکھیں گے تو وہ دوسری چیز سے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو مستقل شکل دی ہے اور مستقل حیثیت دی ہے اور اس طرح بنایا ہے اور اسے اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہیں، انسانوں کی خصوصیت علم اور عقل ہے، اور عقلوں میں بھی تفاوت ہے، اور جب عقلوں میں تفاوت ہے تو فیصلوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اور اسی تفاوت کو اختلاف کہتے ہیں۔ یہ اختلاف کسی بھی شعبے میں ہو، اس شعبے کے لیے اگر رحمت بن جائے تو محمود اختلاف ہے، اور اگر اس کے لیے زحمت بن جائے تو مذموم اختلاف ہے۔ پہلے والا اختلاف خیرخواہی کی بنیاد پر مخلصانہ طور پر وجود میں آتا ہے، اور دوسرا والا اختلاف نفس کی خوشامد کے لیے غیر مخلصانہ طور پر وجود میں آتا ہے، اس لیے وہ سبب فتنہ بن جاتا ہے اور یہ سبب خیر اور سبب رحمت بن جاتا ہے۔ حدیث جس پائے کی بھی ہو لیکن مشہور ہے اور اس کا مفہوم کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے امت کے واسطے۔ یہ وہی مخلصانہ اختلاف ہے جس کے پیچھے اللہ کی رضا اور انسانیت کی بہبود منشا ہوتی ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ امت میں کبھی مخلصانہ اختلاف نقصان کا سبب نہیں بنا۔ جہاں بھی نقصان ہوا ہے اختلاف سے، وہ نفسانیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اہل علم ہیں، بہت سے نو فارغ ہیں، ابھی کام میں لگے ہیں، بعض ابھی کام میں لگے نہیں، لگنے والے ہیں، بعض اس میں سے قدیم الخدمت بھی ہیں،
پرانے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جوڑا گیا ہے نئے فاضلین کو، تاکہ ان کو مستقبل میں کام کرنے کے سلسلے میں مطلوبہ صفات سے متصف کیا جائے اور اس کی رہنمائی کی جائے۔ ہمارے کام میں، ہم جس کام میں بھی لگیں گے، تدریس میں، امامت میں، خطابت میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، تزکیہ میں، ہم جڑے ہوئے ہوں گے مدارس سے، ہم جڑے ہوئے ہوں گے خانقاہوں سے، ہم جڑے ہوئے ہوں گے دعوت و تبلیغ سے، ہم جڑے ہوئے ہوں گے کسی اور اصلاحی، رفاہی اور سماجی خدمات سے، حتیٰ کہ سیاسی خدمات سے، کسی سے بھی، کسی میں تو ہم لگیں گے، کوئی ہمارا میدان عمل بنے گا۔ جہاں بھی ہم کام کریں گے وہاں نزاع و خلاف کے امکانات 100% موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ فطرت ہے، اور فطرت کا خاتمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس فطرت کا صحیح استعمال کرنا اسلام سکھاتا ہے کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ غصہ آدمی کے اندر نہ ہو تو بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ گدھا ہے، اور اگر غصہ ہی غصہ ہو اور اس کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ نہ ہو تو وہ بیل ہے۔ اس واسطے کہ جانور ہی بے قابو ہو جاتے ہیں غصے میں، انسان تو بے قابو نہیں ہوتے۔ تو فی نفسی ہی قوت غضبیہ ہماری ایک ضرورت ہے، نہ مذموم نہ محمود، لیکن جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یا محمود بنا لیتے ہیں یا مذموم بنا لیتے ہیں۔ ہمارے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاکساری کی صفت ہے، کبھی وہ مذموم بن جاتی ہے اور کبھی وہی اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ ایسے تمام صفات جو ہمارے اندر بظاہر برے ہیں، ان سب کو صحیح رخ پر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اختلاف بھی انسانوں کی ایک صفت ہے۔ ہر چیز میں کسی کی سوچ کہیں اور پہنچتی ہے، کسی کی سوچ کہیں اور پہنچتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کس کا نتیجہ فکر برحق ہے، سب کا برحق ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سب کا غلط ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کا برحق ہے اور کسی کا غلط ہے اور باطل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا تو صحیح، ہر جگہ نزاع ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں سگے بھائی ہیں، ان کی اپنے کپڑوں کی پسند الگ ہے، ان کے اپنے کھانے کی پسند الگ ہے، ان کے اپنے اخلاق میں کافی اختلاف ہے، ان کے اپنے جذبات میں کافی اختلاف ہے، صفات میں اختلاف ہے۔ تو گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، وہ اللہ نے تو اسے اپنی صفات کے جمال کے طور پر ظاہر فرمایا ہے، لیکن ہم اس کا اگر مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو یہی اختلاف اس امت کے تشدد کا، افتراق کا، نفرتوں کا، بغض و عناد کا، عداوتوں کا اور امت کے توڑ پھوڑ کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر اسی اختلاف کو امت کے حق میں خیر بنا دیا جائے، یعنی امت کے بھلے کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یہ مختلف نتائج فکر اور مختلف عقلوں کے جو ثمرات ہیں وہ اس امت کو بھلائی پہنچائیں گے، اس امت کو نفع پہنچائیں گے، اور اس سے کبھی آپس میں انتشار نہیں ہوگا، فرقہ بندی نہیں ہوگی، گروہ نہیں بنیں گے، تحزب نہیں ہوگا، تعصب نہیں پیدا ہوگا، اور یہ صرف اللہ کے واسطے ہوگا۔ تو باہم قلوب میں انتشار نہیں ہے، فکر میں اختلاف ہے، اقوال میں اختلاف ہے، اعمال میں اختلاف ہے، اخلاق میں اختلاف ہے، لیکن قلوب منتشر نہیں ہے، مختلف نہیں ہے، قلوب سب کے ایک ہیں۔ یہ مومنین کی شان ہے، اور منافق کی شان آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔
لوگ ان کو متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، متنفر ہیں، پھرے ہوئے ہیں۔ یہ اگر منافق کی شان ہے تو پھر مومن کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ صاحب ان کے درمیان میں فکری اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، اور مزاجی اختلاف ہے، مشربی اختلاف ہے، مسلکی اختلاف ہے، جماعتی اختلاف ہے، میدانی اختلاف ہے، پر یہ سب کے قلوب جو ہیں وہ جمیع ہیں، جمع ہیں، بالکل متحد ہیں، قلوب میں کوئی فرق نہیں۔ ایسے ایک دفعہ ایک پروگرام ہوا تھا تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں حیدرآباد میں، کرانے والے ایک سیاسی شخصیت تھی، تو انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اس میں جوڑا تھا۔ تو بہت سے لوگ اس تحمل کر لیتے ہیں ایسے مواقع کے اوپر، عنوان بھی ختم نبوت کا تھا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تحمل نہیں ہوتا، اس لیے وہ وہاں بھی اپنی شر اور اپنے فتنے کو لاتے ہیں۔ اس مدرسے کے جو بانی ہیں حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمہ اللہ، وہ بھی موجود تھے، بلکہ وہ سب سے اہم شخصیت تھے اس پروگرام کی۔ کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک صاحب نے حسب معمول اپنے جو ہے علماء دیوبند سے اختلاف، اور وہ بھی بالکل گئے گزرے انداز میں انہوں نے پیش کر دیا، اور وہاں اسٹیج ہمہ رنگی تھا، ہمہ مسلکی اسٹیج تھا، لیکن بہرحال تحمل کیا گیا، اس کا بھی کیا گیا کیونکہ خاص مقصد تھا ختم نبوت کے موضوع کا۔ تو اس میں اخیر میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمہ اللہ کا خطاب ہوا۔ انہوں نے، ان صاحب نے ہمارے مسلکوں کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اپنے اتحاد کی بات کہی تھی کہ مشائخ سب متحد ہیں ایسے ہیں۔ تب حضرت نے ایک مثال دی تھی اور یہ فرمایا تھا اسی اسٹیج کے اوپر کہ آپ لوگوں کا اتحاد سنترے کی طرح ہے کہ اوپر سے ایک ہی ہوتا ہے لیکن اندر ہر شاخ الگ ہوتی ہے، دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور ہمارا اختلاف جو ہے وہ خربوزے کی طرح ہے کہ اوپر سے شاخیں محسوس ہوتا ہے لیکن اسے کاٹا جائے تو اندر سے ایک ہی ہوتا ہے، پورا متحد و متفق ہوتا ہے۔ تو یہ والا اختلاف کہ دیکھنے میں اختلاف لگ رہا ہو لیکن قلوب جو ہیں وہ منتشر نہ ہو، مختلف نہ ہو، یہ اہل حق کا اختلاف ہے۔ آپ فقہا کو دیکھ لیجئے، آپ محدثین کو دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، آپ ہمارے اکابر کی تاریخ پڑھ لیجئے، اختلاف شدید سے شدید بھی ہوگا، اتنا شدید کہ تلوار اٹھانے کی نوبت آ جائے، خون بہہ جائے، جنگ ہو جائے، لیکن قلوب پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ قلوب کا اتحاد اپنی جگہ پر بالکل مضبوط تھا، اور تاریخ نے شاید اس سے پہلے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی تربیت کی برکت سے یہ چیز دنیا نے پہلی دفعہ دیکھی کہ خوریزی بھی ہو سکتی ہے اور تلواریں بھی چل سکتی ہیں، جانیں بھی جا سکتی ہیں، پر قلوب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قلوب کا اتحاد یکساں ہوگا بالکل، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، وفاداری کے جذبات سے معمور ہوگا۔ یہی چیز چاہیے ہوتی ہے دین کے میدانوں میں، قیامت تک اس کی ضرورت ہے۔ آپ کام کریں گے، میدان عمل میں جائیں گے، آپ کو یقیناً کسی ساتھی سے اختلاف ہوگا، بڑے سے ہوگا، چھوٹے سے ہوگا، اور اس کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات دین کو نقصان پہنچنے کا ہم سبب بن جائیں، کیونکہ اس موقع پر ہی ہمیں اپنے ان صفات کو استعمال کرنا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔
تو مختصر بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی اختلاف ہو اہل حق کے درمیان میں، تو ہمیں برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اختلاف چاہے اس نے کیا ہو یا ہم نے کیا ہو، وہ امت کو بھی نقصان پہنچائے گا، خود ہمارے تعلق مع اللہ کو بھی نقصان پہنچائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی نقصان پہنچائے گا، ہماری آبرو کو بھی نقصان پہنچائے گا، دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ اس وجہ سے تحمل پیدا ہونا، اور تحمل جو ہے بنا صحبت صالحین کے آدمی میں نہیں پیدا ہوتا۔ جب تک وہ کسی کو عملی زندگی میں نہیں دیکھتا اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے، تب تک صفات کو قبول نہیں کرتا آدمی۔ کتاب میں چاہے آپ کتنا پڑھ لیں، کتنا کتاب میں پڑھ لیں، لیکن بول بھی دیں، اپنا نمبر عمل کا آئے گا تب ہم فیل ہو جائیں گے، ہم اس پہ عمل کر کے نہیں دکھا سکیں گے، تا وقت ہے کہ ہم ایسے اللہ کے بندوں کو قریب سے معتد زمانے تک دیکھتے رہے ہوں کہ وہ کس طرح تحمل کرتے ہیں، اور اختلاف کے وقت ان کے اندر برداشت کی قوت کتنی ہوتی ہے۔ اس کو جب تک عملاً نہیں دیکھیں گے اس وقت تک پھر ہم سیکھ نہیں سکتے۔ سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں۔ کانوں سے سن لیا، درسگاہوں میں پڑھ لیا، سن لیا، سب کچھ، لیکن ابھی آنکھوں سے اس کی عملی شکلیں نہیں دیکھیں تو علم مکمل نہیں ہوگا۔ اور علم جبھی مکمل ہوتا ہے جب آنکھوں سے دیکھا بھی ہو اور کانوں سے سنا بھی ہو، ورنہ بعض باتیں تو دین کی اتنی مشکل ہیں کہ ہم خود کہہ دیں گے ارے بھائی اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بالکل متضاد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اہل عمل کو دیکھیں گے تب آپ کے من کو یقین ہوگا ہاں یہ بھی ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، کر کے دکھا دیا دکھانے والوں نے۔ تو اسی لیے صحابہ کو نبی کی ضرورت ہوئی تبھی وہ کامل بنے، اور تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر کمال پیدا کیا، تب تابعین نے تابعین کو دیکھ کر کمال پیدا کیا، اور آگے چل کر چونکہ کاملین کی تعداد کم ہوتی چلی گئی زمانے میں، ختم تو کبھی نہیں ہوئی، کم ہوتی چلی گئی، تو اس لیے بڑی بڑی جماعتوں کو ایک ایک شخصیت کی صحبت اختیار کر کے اس سے سیکھنے کی ضرورت پڑی، ورنہ جماعت جماعت سے سیکھتی تھی کیونکہ سب کاملین ہوتے تھے۔ اب خیر القرون کے بعد ایسا نہیں رہا، کاملین گھٹ گئے اور ناقصین بڑھ گئے۔ اب ہر ناقص کو کامل کی صحبت کی ضرورت ہے کہ وہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو عملی دنیا میں دیکھے، اسے اخلاقی دنیا میں دیکھے کہ کیسے عمل ہوتا ہے، اس پہ چلا کیسے جاتا ہے، ورنہ وہ خود طے کر لے گا ایسے امپاسبل، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، خود طے کر، کیسے کریں گے بھائی یہ ممکن نہیں ہے، ایسے خود طے کر لے گا، حالانکہ وہ پاسبل ہے، ممکن ہے، اور اللہ کے بندے کر بھی رہے ہیں، اس پر چل بھی رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو اختلاف بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف مخالفت کا سبب نہ بنے، اختلاف نزاع کا اور کھچاؤ کا سبب نہ بنے، اختلاف کی وجہ سے کشاکش اور کشیدگی ہمارے درمیان میں نہ پیدا ہو، اختلاف کی وجہ سے قلوب متنفر نہ ہو، منتشر نہ ہو، بس ہمارا اختلاف ہمارے علم تک محدود ہو اور ہمارے فیصلے تک محدود ہو، اس کے آگے نہ ہو۔ اور اس امکان کے ساتھ جیسے فقہا نے فرمایا کہ دوسرے مجتہد کے غلط ہونے کا فیصلہ اس امکان کے ساتھ کہ وہی صحیح ہوگا، اس احتمال کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، تو یہ جو پہلو ہے اسی کو ہمیں ہر جگہ سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم چاہے کسی مدرسے میں کام کر رہے ہوں، اختلاف ہوگا، مدرسین کو انتظامیہ سے، انتظامیہ کو تعلیمات سے، طلباء کو اساتذہ سے، اساتذہ کو طلباء سے، اساتذہ کو اساتذہ سے، طلباء کو طلباء سے، اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی رنگا رنگی ہے، اس رنگا رنگی کو نقصان ہمارا نفس پہنچاتا ہے۔
حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند ایک اسی موضوع پر تقریر فرما رہے تھے، اور آخر میں یہ فرمائے چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اختلاف افتراق کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ مرض عام ہو گیا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس عنوان پر کچھ معروضات پیش کروں۔ چنانچہ وہ تفصیلی ان کا بیان ہے جس میں اکابر دیوبند کے بہت سے واقعات، صبر، تحمل، حلم، عناد، بردباری، سامنے والے کو برداشت کرنا اور سامنے والے کو تسلیم کر کے اس کا دل جیت لینا اور اسے حق قبول کرنے پر مجبور کر دینا، ایسے واقعات نقل کر کے یہ فرمایا کہ مسائل میں اختلاف نہیں ہے، اور مسائل سے مخالفتیں اور نزاع نہیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے تو وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس سے گنجائشیں نکل کر امت کے لیے نفع کا سبب ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسائل کی آڑ میں ہم اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور وہ سبب بن جاتا ہے فتنے کا، ورنہ اختلاف سبب نہیں بنتا۔ اختلاف فروعات، اصول میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اب فروع میں اختلاف ہیں، یہ اختلاف سبب نہیں بنتا انتشار کا، یہ اختلاف نہیں بنتا۔ حضرت فرما رہے ہیں وہ ایک مصلح بھی ہیں، مربی ہیں، شیخ ہیں، عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت، وہ تشخیص کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں مسائل کی آڑ میں جذبات کو تسکین پہنچانا ہمارا مزاج بن گیا ہے، اور اس وجہ سے ملت میں ٹوٹ پھوٹ اور انتشار و افتراق پیدا ہو رہا ہے۔ وہ نفسانیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، مسائل کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، افکار کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، نظریات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، میدان عمل کے تفاوت و تغیر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ نفس کام کر رہا ہے، اور سامنے پردہ ہے مسائل کا، پردہ ہے مسلک کا، سامنے پردہ ہے مشرب کا۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ لوگ جو خانقاہوں سے وابستہ ہیں، جو ہمارے خیال میں آخری جگہ ہے للہیت کو حاصل کرنے کی، اب اس کے بعد کہیں اور حاصل ہونے کی امید نہیں، وہاں بھی اختلاف فتنے کا سبب بنتا ہے، اور تقابل، تفاضل، ایک دوسرے کو ترجیح دینا اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فروعات میں اختلاف صرف ترجیح کو ثابت کرتا ہے، اور ترجیح کو تبلیغ کا سبب بناؤ گے تو فتنہ ہوگا۔ ترجیح کی تبلیغ نہیں ہے، ترجیحی مسائل کو ترجیحی مسائل رہنے دو، تبلیغی مسائل مت بناؤ اس کو۔ یہ باتیں نکتے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، گڑبڑ سب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتی ہیں جو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہو جاتی۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو اصل میں لڑائی اور جھگڑے کی جگہ دین نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی جگہ مال ہے، دولت ہے اور سلطنت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، جائیداد ہے، جاگیریں ہیں، یہ ہیں جھگڑوں کے اسباب۔ لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں، لیکن جب سے ہمارے پاس مال، دولت، جاگیر، جائیدادیں ختم ہو گئیں، کوئی سلطنت نہیں رہ گئی، جو اسباب جھگڑوں کے ختم ہو گئے، تو ہم نے مسائل کو اور دین کو جھگڑوں کا سبب بنا لیا، حالانکہ مسائل اور دین جھگڑے کا سبب ہو ہی نہیں سکتے، ہم نے بنا لیا ہے اس کو۔ تو یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں، اصحاب نظر کی باتیں ہیں، جو کسی بھی چیز کی ڈیپ میں جا کر کے اس کے سبب بعید کو نکال کر لاتے ہیں، اور سبب قریب تو سب کو دکھائی دیتا ہے، سبب بعید اہل نظر کو دکھائی دیتا ہے کہ اصل کہاں ہے، این الخلل، گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے وہ پکڑو،
جیسے ماہر میکانک اصل مرض کو پکڑتا ہے، ماہر ڈاکٹر اصل مرض کو پکڑتا ہے، ماہر قانون داں اصل مرض کو پکڑتا ہے، ایسے ہی اہل اللہ اصل کو پکڑتے ہیں، اور اصل ہے نفسانیت اور اختلاف مسلک و مشرب کو آڑ بنا کر، پردہ بنا کر اس کے پیچھے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرنا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ یہاں کہیں نہیں ہے۔ اگر اللہ ہو تو جہاں اللہ ہے وہ ایک ہے اور ایکتائی پیدا کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر یکتائی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک میں تفرق ہے، تشدد ہے، اور جو ہے اختلاف ہے، اور اسی لیے ہم جب اللہ ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا اختلاف تشدد کا سبب بن جاتا ہے، اور ہم گروہ اور حزب اور جماعتیں اور یہ ایسی بن جائے۔ جماعتیں بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک کو دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کے لیے بالکل ہمدرد نہ ہو، اور ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کا تعاون نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کا معروف ملفوظ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے خدام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ ایک دوسرے کے تعاون جب ہی ہوگا جب اخلاص ہوگا۔ اختلاف میں اخلاص نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کے معاون ہم نہیں بن سکیں گے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا کریں گے، آگے بھی چل کر پتہ چلے گا کہ بھئی ایک امام دوسرے امام کی ترقی سے خوش نہیں، ایک حافظ دوسرے حافظ کی مقبولیت سے خوش نہیں، ایک عالم دوسرے عالم کی پذیرائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپس میں ایک ادارے کے اندر بھی دل کھینچے ہوئے ہیں، قلوب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسباب پر نظر کرنا چاہیے، اس مرض کو دور کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر میدان میں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد کا ایک بنیادی نقطہ بیان فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ لوگ اتحاد اتحاد کہتے تو ہیں لیکن اتحاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ لوگ اتحاد کے سبب کو نہیں جانتے۔ اتحاد کا سبب تواضع ہے، اور جب تک تواضع نہیں پیدا ہوگا اتحاد کی کوئی شکل ممکن نہیں ہوگی۔ یہ ملفوظ نقل کر کے حضرت حکیم الامت خود بھی بہت بڑے محقق تھے، وہ فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت نے بہت نکتے کی بات کہی ہے، کسی کا ذہن یہاں تک نہیں گیا کہ بنا تواضع کے اتحاد نہیں ہو سکتا، اور ہم لوگ تواضع کے بجائے ترفع کو اپنے لیے پسند کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ترفع بھی اگر مقصود نہ بنایا جائے تو تواضع ہی سے ملتا ہے، اب مقصود بنانے والے کو تو نہیں ملتا، لیکن اگر مقصود نہ بنایا جائے تو ترفع تواضع کی برکت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے متواضع بننا یہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ سچی بات یہ ہے پیارے عزیزو، ہم پڑھ لکھ تو لیتے ہیں لیکن صفات بنانے پر محنت نہیں کرتے۔ صفات بنانے پر ایک طویل اور مستقل محنت ہوتی ہے، پائیدار محنت ہونا پڑتا ہے، استقامت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جو ہم اپنے بڑوں میں اہل اللہ میں صفات دیکھ رہے ہیں تو کوئی وہ ماں کے پیٹ سے تھوڑے ہی آ گئی ہیں، ماں کے پیٹ سے تو اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہر شخص نرا جاہل پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ نے علم دیا، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ بعد میں دل دیا سمجھنے کو، آنکھیں دی دیکھنے کو، کان دیے سننے کو۔ تو علم سنو، عمل کو دیکھو اور دل سے اس کو سمجھو، تدبر و تفکر کرو، اب پھر خود بھی بن جاؤ۔ تو ہر شخص اس طرح بنے گا۔
تو ہم نے علم پر اکتفا کر لیا اور عملی زندگی میں کے لیے اہل عمل، اہل نظر، اہل دل، اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور کچھ لوگوں نے سمجھی بھی ہے۔ اس زمانے میں تھوڑا رجحان تو پیدا ہوا مسلمانوں میں، ہمارے علماء کی جماعت میں، لیکن مقاصد کو سمجھے بغیر، مقاصد میں تدبر کیے بغیر، بسا اوقات نیکی بھی جذبات نفسانیہ کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، للہیت کی بنیاد پہ نہیں وجود میں آتی۔ اس لیے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ دین نام ہے احکام کی تعمیل کا، دین جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی دین کی بات، دین کا عمل، دین کا کام ہمیں اچھا لگ جاتا ہے، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو پھر وہاں بھی تو نفسانیت ہی ہے، وہاں بھی کہاں اللہ پاک ہیں، اور جہاں اللہ نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں۔ روشنی وہی ہے جہاں اللہ ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض ہے، وہ جہاں ہوں گے وہ روشنی ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ ہے اس کا دل منور ہے، مجلہ ہے، مصفہ ہے، تمام رذائل سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان اپنے کو نبی کی طرف منسوب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ میری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو بہرحال اس کی جانب توجہ دی جائے۔ واقعات و قصص بہت ہیں اور وہ پڑھ لیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسلامی سیاست میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اکابر کے اختلاف کے بارے میں کسی مخلص کے سوال کے جواب ہی میں ایک کتاب لکھی حضرت شیخ نے۔ کسی کا خط آیا تھا کہ حضرت مدنی، حضرت تھانوی وغیرہ کے اختلافات اس دور میں لوگوں نے عروج پر کر رکھے تھے، ان کے درمیان میں تو بڑا اتحاد تھا۔ تو حضرت شیخ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے ہی بڑوں میں ایسا کیوں؟ تو ہمارے اکابر جو ہے مخلص کے سوال پر توجہ دیتے، ورنہ ایسے سوالات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے، لیکن مخلص سوال کرتا ہے تو سمجھانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایسے مخلص نے سوال کیا تھا حضرت سے، اس پر حضرت نے قلم اٹھایا اور باقاعدہ ایک طویل مضمون ہو گیا۔ اس میں حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے ماضی قریب تک کے اکابر علماء دیوبند کے آپس کے اختلافات، اور پھر اس کے باوجود آپس کا احترام، آپس کا اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے پذیرائی، اس کے واقعات اتنے جمع فرما دیے کہ وہی ایک کتاب ہم نو فارغ علماء پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر نہ بڑوں سے بدگمانی رہے گی اور نہ آپس میں ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کا تحزب ہوگا، اور نہ اپنے چھوٹوں سے کوئی شکایت ہوگی۔ امن رہے گا، سکون رہے گا، خدمت دین میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، دن رات چین سکون سے گزر جائیں گے۔ اس کے جو اپنے نفس کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے قبول فرما لیا ہے، تو اس کے لیے کوئی دنیا مزیدار ہے، اور زندگی کی تمام رنجشیں، تکالیف، مصیبتیں، تنگیاں، پریشانیاں، بیماریاں، دشمنیاں دوسروں کی، سب میں لطف ہے، سب میں مزہ ہے۔ یعنی یہ اہل اللہ کی شان بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ، ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی زیارت کی، خدمت کی، صحبت کی تھوڑی بہت توفیق ملی ہے۔ حضرت پرتاپ گڑھی ایک مجلس میں بڑے بڑے علماء کے سامنے فرما رہے تھے کہ صدمہ و آلام سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہے دل سے دعا دی۔ بات حضور علیہ السلام کی نقل کی، حال اپنا بیان کیا۔
احمد ان کا بھی نام تھا، احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دی، جس نے دل کو مخالفتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے پاش پاش کر دیا، مگر دل کی گہرائیوں سے اس کی بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ یہ مقام جب ملتا ہے جب ایسے اللہ کے لیے دلوں کو قربان کرنے والے بندوں کی کچھ صحبت، زیارت میسر آتی ہے، ان کے طرز عمل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ہم اختلاف سے مفر نہیں ہیں۔ اختلاف اللہ نے اپنے تکوینی نظام کا حصہ بنایا ہے، اس سے کبھی بھی نجات ملنے والی نہیں ہے۔ کل تھا، آج ہے، الی یوم القیامہ۔ اختلاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمیشہ رہے گا، مسلکی بھی رہے گا، فقہی بھی رہے گا، فکری بھی رہے گا، تصوف میں بھی رہے گا، اور تحقیق میں بھی رہے گا، ہر جگہ رہے گا۔ رہنے دو، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا، ہم کیا ختم کریں گے؟ لیکن اس کے ہوتے ہوئے آپس میں متحد ہونا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ہم منصبوں سے نہ جلنا، حسد نہ کرنا، اپنے ہم عصروں سے حسد نہ کرنا، محبت رکھنا، احترام کرنا، ایک دوسرے سے مل کر خوشی کا مظاہرہ کرنا، یہ صفت پیدا ہوگی تو پھر اختلاف نہ مدرسوں کو توڑے گا، نہ خانقاہوں کو خراب کرے گا، اور نہ دین کے کسی بھی کام کو خراب کرے گا۔ کوئی سے بھی دین کے بہت میدان ہیں، کسی بھی میدان میں ہم ہوں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اختلاف سے۔ اختلاف فی نفسی ہی مضر نہیں ہے، اختلاف کا غلط استعمال یا اس کو اپنے نفس کے تابع کر دینا یہ مضر ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دیں۔ جو لوگ طلبہ، آخر میں بتاتا ہوں میں کہ آپ نے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں، ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پڑھنے کے زمانے میں یا سنا ہوگا کہ ایک مسئلہ شرعی میں بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے درمیان میں علمی اختلاف، اور مرکز علم میں، اور دونوں چوٹی کے اساتذہ، علم کا اختلاف۔ حضرت مفتی صاحب اپنی بات پر ہی قائم رہے، اور حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے مستقلاً اس پر مضمون بھی لکھا، مزاج نہیں ہے لیکن پھر بھی لکھا، اور اپنی تحقیق کو پورے وثوق سے ثبوت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ لیکن کیا اس کے باوجود ان دونوں علماء کے درمیان میں ذرہ برابر، جو وہاں رہ کر آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، ان دنوں میں موجود تھے ہوں گے، وہ غور کر لو کہ کیا ذرہ برابر محبت میں، احترام میں، اور ایک دوسرے کو قبول کرنے میں، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کا فرق آیا؟ بس وہی مثال سامنے رکھ لیں کہ ہمیں بھی اختلاف میں یہی شان رکھنی چاہیے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے اختلاف کرنا چاہیے۔ بس اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم کو جب اس نے اپنے نبی کا علم دیا ہے تو اپنے نبی کا حلم بھی دے دے، اور اپنے نبی کے وارث بنایا ہے تو اپنے نبی کی صفات سے متصف فرما دے۔ اور جب اللہ پاک نے ہمیں اپنی بندوں کا مصلح، مربی، قائد دین بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مطلوب صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے، اور ہمارا کام باہمی اتحاد و اتفاق سے ہو، کوئی عالم دین امت میں انتشار کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں مشکور ہوں حضرت مفتی صاحب کا کہ وہ بہت اہتمام کے ساتھ اس کا موقع دیتے ہیں کہ ملک بھر سے آئے ہوئے برادران علم سے خدام دین کے ساتھ ایک خادم دین ہونے کی حیثیت سے کچھ گفتگو ہو جائے کوئی عنوان پر۔ تو میں عنوان اور موضوعات کا آدمی نہیں، لیکن کچھ بات کہنا ہی تھا اس لیے کہہ دیا۔ بس اس بات کو پھر تاکید کے ساتھ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ، اور وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی وصیت کے الفاظ میں کہہ کر ختم کر دیتا ہوں کہ آپ نے فارغ ہونے والے علماء سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ اتنے سال محنت کر کے اب
علم کے حروف اور نقوش تو حاصل کر لیے ہو، علم کے انوار و برکات حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اہل اللہ کی صحبت میں لگانے کا اہتمام کرو، اس کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے ہم اپنی خدمات دینیہ کو جاری رکھتے ہوئے وقت کے اہل اللہ سے جڑے رہیں، اپنی اپنی مناسبت سے، اپنے اپنے طبیعت کے اور مزاج کے رجحان سے۔ اہل اللہ بھی رنگ برنگ کے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک، اس لیے اپنے مزاج کے مطابق جس سے مناسبت ہو، کہ اس راہ میں مناسبت شرط اول ہے، آدمی مناسبت کے بغیر سرنڈر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مناسبت کی بنیاد پر اپنا شیخ منتخب کیجئے اور اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھیے، محتاج بن کر رہیے، معزز بننے کے لیے مت جائیے، اپنے آپ کو مٹانے اور اپنے آپ کو خاکسار بنانے کے لیے جائیے۔ پھر دیکھیے اللہ ہمارے قول میں برکت، ہمارے علم میں برکت، ہمارے عمل میں برکت، ہماری نگاہوں میں برکت، ہماری سانسوں میں برکت، ہر جگہ اللہ برکت عطا فرمائے گا اور خود بھی منظور نظر بنا لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم ضرورت سے غفلت نہ برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مسافر کے لیے دوسرے اوقات بھی ہیں۔ اذیت پہنچانے والا مصافحہ کوئی عقیدت کا اظہار نہیں ہے، لگے بندھے کام ہوتے ہیں۔ اپنے جذبے کی تسکین کے بجائے موقع کی نزاکت آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس مضمون کے بعد بطور خاص اپنے ذہنوں کو دھونا چاہیے، اپنی دوریوں کو کم کرنا چاہیے۔ مزاج کا فرق ہو سکتا ہے، فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، بغض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے کو وحی نہ سمجھیں، اپنے مزاج کو شریعت نہ بتائیں۔ شکر والے کی ترقی ہوتی ہے، شکایت والے کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ صواب محتمل الخطا، صحیح ہے میری رائے لیکن غلطی کا امکان ہے، یہ سوچتے تھے فقہاء۔ تبلیغی جماعت کے تناظر میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو مشورے میں 2 مرتبہ رائے دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کو وحی سمجھتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کے بارے میں حضرت تھانوی کے مد مقابل یہ فرمایا تھا، کہنے کو تو بہت آسان لگتا ہے، جب آدمی پر آ پڑتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی کی رائے الگ، استاد شیخ الہند کی رائے الگ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اشرف علی سے کہیے، اپنے شاگرد سے، وہ اپنی رائے کو بدلیں۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ میری رائے بھی کوئی وحی نہیں ہے، ایسے ربانی حقانی ذی علم اکابر کا باہمی احترام چھوٹوں کے ساتھ ایسا ہے، ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ بھی بعض مرتبہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔